ہم نے شادی کی رسومات کے متعلق گفتگو کی. تو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جو لڑکی والے کا، تو لڑکی والا تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے. عام طور پر یہ جو رسومات کو روک سکتے ہیں وہ لڑکے والے روک سکتے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے لڑکے والے باقاعدہ فہرست دیتے ہیں کہ جہیز میں یہ چاہیے اور اتنا اتنا آپ تحفے دیں گے، اتنے لفافے اس کو دیں گے، اتنے مٹھائی کے ڈبے چاہیے، یہ جناب ٹوکرا چاہیے فروٹ کا، اب آم کا سیزن ہے تو اتنی پیٹیاں آم کی آپ بھیجیں. اگر کم بھیج دیں تو لڑکے والے شور مچاتے ہیں کہ اتنے کم آم بھیجے، ہم اتنے رشتہ داروں کیسے پورا کریں گے. یہ مطالبات کرنا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کو محتاج کر دیتا ہے. یہ سوال ہے، یہ بھیک مانگنا ہے. یہ معزز بھکاری ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جہیز کی فہرست دے رہے ہیں. تو یہ مطالبات کرنا یہ حرام ہے. تو اصل جو گناہگار ہوتے ہیں لڑکے والے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا بیچارہ لڑکی والا تو پریشر میں، وہ تو مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کرے. اگر جہیز نہ دے تو لڑکی کو تانے پڑیں گے، تو اسے جو مطالبہ ہوتا ہے اس کے مطابق جہیز بھی دینا پڑتا ہے، اور ساری لفافے، ساری گینیاں، تو سارے تحفے. تو جناب اب عید کا موقع آیا تو اتنا بڑا ٹوکرا دینا، یہ ساری چیزیں جو لڑکی والے تو مجبور ہوتے ہیں. تو لڑکے والے خود آگے بڑھیں. اچھا پھر دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، لڑکے والے اللہ تعالیٰ کا خوف سے ڈریں. زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں دیں آپ، لیکن پھر نہ ملے تو منہ چڑھ جاتا ہے، پھر موڈ آف ہو جاتا ہے. تو یہ تو حرام ہے نا کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ. آپ اگر دل سے کہیں گے نا کہ دیکھو بیٹا آپ دیکھیں میری بہن، اور یہ ساری برائیاں عورتوں کی وجہ سے، مرد میں ابھی کچھ سمجھ ہے، یہ جتنی ناجائز رسومات ہیں اور جہیز کے مطالبے یہ سارے جو ہے لڑکے کی ماں کرتی ہے یا لڑکے کی بہنیں کرتی ہیں، دولہے کی بہنیں. تو ساری برائیاں جو ہیں عورتوں کی وجہ سے. عورتوں کو سمجھائیں کہ یہ مال کیا ہم قبر میں لے کر جائیں گے، کیا ضرورت ہے. تو وہ جو دولہے کی ماں ہے، دولہے کی بہنیں ہیں، وہ دلہن کی ماں کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم دل سے کہہ رہے ہیں، آپ کہیں تو قرآن اٹھا کر قسم کھا لیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جہیز چاہیے، نہ تحفے طائف چاہیے. دیکھیں اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ تو دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ لاکھوں روپے دے سکتے ہیں. آپ کو تو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ تو دے سکتے ہیں اتنا عظیم الشان جہیز. لیکن بتائیے آپ کے خاندان میں جو غریب بچیاں ہیں کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوگی جب یہ جہیز کی نمائش ہوگی اور یہ کہا جائے گا جناب ہم نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دیا. تو جو غریب باپ کی بیٹی ہے اور اس کے بھی 4 بچیاں ہیں، وہ ایک غریب باپ اپنی 4 بیٹیوں کو اتنا جہیز کہاں سے دے گا. اور وہ بیٹیاں جب جہیز دیکھتی ہیں مالداروں کے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے غمگین ہو جاتے ہیں. ہمیں کیوں یہ رسومات کرنی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر، سب سے وہ نکاح، وہ شادی زیادہ بابرکت ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. جتنی آسان شادی ہوگی اتنی برکت زیادہ. ہمیں تو برکت چاہیے، ہمیں تو حضور کے دربار سے برکت چاہیے، اور کیا چاہیے. تو یہ لڑکے کی ماں کی ذمہ داری ہے، جو دولہے کی بہنیں ہیں وہ پیار محبت سے سمجھائیں اور ان کا ذہن بنائیں کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، آپ تو چلیں اتنا عالی شان جہیز اور یہ رسومات کر لیں گے، لیکن غریب بچیاں کیا کریں گی، غریب باپ کیا کرے گا. کتنے لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ جناب شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کریں. پھر وہ ادھر ادھر سے قرضے لے کر وہ جہیز تیار کر کے دیتے ہیں، پھر اس پہ بھی تانے ملتے ہیں. ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں کہ کئی سال گزر گئے شادی کو، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ان کے نواسے شادی کے قابل ہو گئے، ابھی تک وہ قرضہ بھر رہے ہیں. تو کیوں ہمیں یہ کام کرنے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے سے ہمدردی کرنی ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد بننا ہے، مددگار بننا ہے. اور
میں اس جملے کو واپس دہراؤں، میں نے یہ جملہ 4 دفعہ دہرا دیا، پھر دہرا رہا ہوں کہ سامنے والا کہتا ہے جی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دے سکتا ہوں، تو آپ اسے سمجھائیں کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ دینے پر طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ جب رسومات بن جاتی ہیں تو غریب بچوں کے لیے مشکلات ہیں۔ ہم اسلامی ذہن رکھتے ہیں، ہم قرآن کے نور سے منور ہیں، ہمیں یہ رسومات ختم کرنی ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے، اگر کوئی واقعی دل سے دیتا ہے اور سامنے والوں کو مطالبہ نہیں تو شرعی طور پہ گناہ تو نہیں ہے، شرعی طور پہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے میں آسانی پیدا ہو، کیونکہ جس معاشرے میں شادی آسان ہوگی زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور جس معاشرے میں شادی مشکل ہوگی وہاں گناہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے تو سرحد کے اندر اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک بھائی آئے میرے پاس، کہنے لگے میرا تعلق جو ہے نا اس قبیلے سے، تو وہاں پر جو لڑکا ہوتا ہے، دولہا ہوتا ہے، اس کے لیے شادی کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے ہمارے پاس 15 لاکھ روپے ہوں گے تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہاں سارا بوجھ جو ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے، لیکن اس بوجھ کے اندر بھی مطالبات ہیں کہ آپ کو یہ دینا ہوگا، اتنا مہر دینا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں افراط و تفریط سے منع فرمایا، اور حضور کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا حدیث ہے ذرا دہرائیے؟ خیر النکاح، بولیں سارے، ایسرہ، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو زیادہ آسان ہو۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔